And a very warm welcome once again. स्पीकर कौमी असेंबली ने 25 मार्च को कौमी असेंबली का इजलास तलब कर लिया है। हुकूमत और अपोजिशन ने स्पीकर के इजलास तलब करते ही नंबर गेम पूरी करने के लिए भाग दौड़ तेज करती है। एक दूसरे पर लफ्जी हमले भी बढ़ गए हैं। मुनहरिफ अरकान पर पैसे लेकर बिकने के इल्जामात सामने आ रहे हैं। कल वजीर आजम ने कहा कि उनको मशवरा दिया गया था कि वो भी पैसे देकर मुनहरिफ अरकान को रोक ले, लेकिन वो ऐसी सियासत करना ही नहीं चाहते। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। वो तो सिंध की हुकूमत का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास तो पंजाब, पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है। आपके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, आप इनको खरीद के वापस ले आए। मैंने कहा सबसे पहले मैं अल्लाह को जवाब दूं, मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। प्राइम मिनिस्टर का ये जो मॉरल हाई ग्राउंड पे लिया गया स्टांस है, इसको काफी पजीराई मिल रही है। मुनहरिफ अरकान कसम उठाकर कहते हैं कि उन्होंने पैसे लेकर वफादारी तब्दील नहीं की। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि वजीर आजम की घबराहट की वजह सिर्फ न्यूट्रल का लफ्ज है। इस एक लफ्ज ने वजीर आजम की 22 साल जद्दोजहद को जमी बोस कर दिया है। लेट्स वॉच मरियम नवाज। जब से न्यूट्रलिटी की हम सुन रहे हैं कि हवा चली है, उस एक लफ्ज ने किसी शख्स की बिल्कुल हवा निकाल दी है। मुझे नहीं पता था कि इस एक लफ्ज की वजह से आप पूरी की पूरी 22 साल जिद्दोजहद, आपकी पूरी की पूरी जमात धड़म से जमीन पे आ गिरी है। सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी जमात का शिराजा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा। मरियम नवाज शरीफ ने वोट खरीदने के सवाल पर हुकूमत को याद दिलाया कि जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन के अरकान ने वफादारी तब्दील की थी, तो उस वक्त हुकूमत ने आवाज क्यों नहीं उठाई थी। लेट्स वॉच हर वंस अगेन। अभी सेनेट के इलेक्शंस को कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, किस तरह आपने अपनी माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में बदला। उस वक्त क्या किया था आपने, जरा काइंडली बताएं। उस वक्त क्या खरीदो फरोख्त की थी। कभी उनको कह रहे हैं कि ये लोग बिक गए, कभी वो उनको लोटे कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, और साथ ही आप एक उनको कहते हैं आ जाओ मैं माफ कर दूंगा, तो आप हाथ जोड़ रहे हैं उनके सामने। साबिक वजीर आजम शाह खाकान अब्बासी ने भी गवाही दी है कि तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ना तो पैसा मांग रहे हैं, ना ही कोई ओहदा मांगा है। उनको भी देखिए। ना किसी ने एक पैसा मांगा, ना किसी ने एक पैसा दिया, ना किसी ने वजारत मांगी, ना किसी ने वजारत का वादा किया, ना किसी ने मुफाद मांगा, ना मुफाद का वादा हुआ। आज इस पार्लियामान की, पाकिस्तान की कौमी असेंबली की अक्सरियत अब जिस मुश्किलात में है, उसकी तायीद करते हुए मुल्क में अदम एतमाद के अमल को आगे लेकर जा रही है। गैर आईनी रुकावटें भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, इनका मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर भी की कि ये लोग वापस आ जाएं, और साथ ही साथ डराया भी कि अगर वापस नहीं आएंगे तो उनको किन मुश्किलात का सामना होगा। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ करने वाला है। मैं क्या चीज हूँ, मैं तो जिस तरह का बाप की तरह हूँ, बाप अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। अब जैसे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, इसी हवाले से राना सनाउल्लाह साहब से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम उनसे इतनी डिटेल में बात नहीं कर सके। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू यू राना साहब। तहरीक इंसाफ पहले भी वजाहत कर चुकी थी कि वो सिर्फ 27 को जलसा करेंगे, वहां पे बैठेंगे नहीं, और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात थी उसके बारे में भी वजाहत दे दी गई थी। और ये भी कि वोटिंग से किसी तरीके से नहीं रोका जाएगा। आज जब ये मकाम भी तब्दील कर दिया गया है, ये एश्योरेंस भी दी गई है, तो अब अपोजिशन मुतमईन है इस हवाले से। जी, हम आज की जो प्रोसीडिंग हुई है, जिसमें मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने ये कहा कि रेड जोन में और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट के सामने डी चौक में किसी को जलसा करने की इजाज़त न दी जाए, और हर फरीक या पार्टी जो है वो जलसा, क्योंकि वहाँ पे हमें अंदेशा था कि ये 27 को जलसा करेंगे, उसके बाद ये धरना देंगे और फिर लोगों को जो है वो वहाँ से गुजरने नहीं देंगे मेंबर्स को। जिस तरह से कहा गया कि जी लोगों में से गुजर के जाना होगा, लोगों में से गुजर के वापस जाना होगा। तो अब मालूम हुआ है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की और मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की इस ऑब्जर्वेशन के बाद अपना जलसा जो है वो परेड ग्राउंड में जो है वो मुंतकिल कर दिया है। तो इस सूरत में हम समझते हैं कि हमारा ग्रीवेंस जो है वो रिड्रेस हो गया है। अब हम सोचेंगे कि हमने
کیا اپنے لانگ مارچ کو اسلام آباد میں لانا ہے یا ہم اس کو اسلام آباد کے باہر جو ہے وہ ختم کر دیں گے یا راولپنڈی میں جو ہے وہ ختم کر دیں گے، کیونکہ ہمارا اس کو اسلام آباد لانے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہم ان کی اس حرکت کو اور اس ان کے تجاوز کو روکنے کے لیے یہاں پہ آنا چاہتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے جلسہ کی جگہ تبدیل کرنے سے وہ معاملہ جو ہے وہ ریڈریس ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں پارٹی فیصلہ کرے گی، میری تجویز ہے اس کے بارے میں پارٹی میٹنگ کرے گی اور اس کے بعد ہم اس کا فیصلہ کریں گے، بلکہ پی ڈی ایم اس کا فیصلہ کرے گا۔ سینئر ممبر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اس کا فیصلہ کرے گی، لیکن انہوں نے اپنی تجویز دے دی ہے جلسے کے حوالے سے۔ رانا صاحب، آج حکومت کے منحرف لوگوں میں سے چند کی وزیر اعظم سے ملاقات کی خبریں آئیں، پھر یہ خبریں آئیں کہ شاید 3 لوگ واپس چلے گئے ہیں۔ ایک شخصیت کا ہمیں بھی پتہ چلا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پروگرام میں احمد حسین ڈہر صاحب نے کہا کہ ان کے بارے میں خبریں ہی غلط چھپی تھی، وہ پارٹی کے ساتھ ہی ہیں مگر ریزرویشنز ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے یہ نمبرز پورے رہیں گے جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باری آئے گی؟ جن 13 لوگوں نے میڈیا کے سامنے آ کے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے وہ تو اللہ کے فضل سے کھڑے ہیں، آپ جس کو چاہیں فون پہ لے لیں آپ، اور باقی جو ہمارے پاس ہیں ان کو تو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، تو وہ جب ان کو پتہ چلے گا انشاءاللہ جب ووٹ کی ڈیٹ مقرر ہوگی۔ چلیں جب پتہ چلے گا۔ رانا صاحب، جو لوگ پارٹیز بدلتے ہیں، خاص طور پہ حکومت اپنی ہی گرانے کے لیے پارٹی بدلے، ان اراکین کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ جو سیزنڈ لوگ ہیں جو پارٹی نہیں بدلتے، وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ یوزلی تو ان کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم تو ایک پارٹی ہیں نا، میں تو ایک پارٹی میں ہوں، اور اس پارٹی میں جو ہے وہ میں پچھلے 29-30 سال سے ہوں، ایک زندگی کا حصہ جو ہے وہ گزر گیا ہے۔ جب آئے تھے تو نوجوان تھے، اب جو ہے وہ ہم ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ رہے ہیں، تو یہ تو ایک پارٹی ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ کوئی سیاسی جماعت ہے، یہ تو لوگوں کو پکڑ دکڑ کے زبردستی جو ہے لوگوں کو فائلیں دکھا کے جیل دکھا کے لوگوں کو جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا، تو جو اس طرح سے پارٹی بنے گی تو اس پارٹی کا پھر یہی انجام ہونا ہے نا، یہی انجام اس کا ہونا تھا۔ آج ہو گیا، آج نہ ہوتا تو چلو سال ٹھہر کے جو الیکشن کے موقع کے اس کے اوپر ہو جاتا، اور ہمیں تو انہوں نے صرف لائلٹی چینج کرنے کے لیے پریشر نہیں دیے۔ میرے خلاف جو کیس بنایا وہ کیپٹل پنشمنٹ یعنی اس میں سزائے موت ہے، اور وہ کیس میرے اوپر بنایا، اور اپنے پاس سے 22 کروڑ مالیت کی 15 کلو ہیروئن جو ہے بڑی اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ میری گاڑی سے جو ہے وہ انہوں نے برآمد کر لی۔ تو یہ کوئی صرف یہ پریشر نہیں، آپ اس کو کہہ سکتے، یہ ظلم ہے، یہ اس قسم کی زیادتی ہے کہ اس کی تو معافی نہیں ہونی چاہیے ایسی حکومت کو یا ایسے حکمران کو، اور یہ اس نے خود کروایا ذاتی طور پہ، اس کے پرسنل نالج میں تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور اس نے کروایا۔ اور اس نے اپنے وزیر اعظم بننے سے پہلے اپنی کمپین میں جب یہ فیصلہ آباد گیا تھا اس وقت اس نے کہا تھا کہ جی میں جب برسے اقتدار ہوں گا تو رانا ثناء اللہ کو میں جیل میں ڈالوں گا۔ تو جب انہوں نے معاملات دیکھے، میرے اوپر انہوں نے کوئی فائنینشلی نیب نے سارا کچھ دیکھا، تو کوئی جب نہیں ملا تو انہوں نے میرے اوپر جو ہے وہ یہ منشیات کا کیس بنا دیا۔ یعنی اتنا ظلم، اتنی زیادتی جو ہے، جو حکمران کرے اسے پھر یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ جی میں بڑا منصف ہوں اور میں بڑا میرٹ پہ اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کا اور ایسی جماعتوں کا یہی انجام ہوتا ہے، ان کا انجام یہی ہونا تھا۔ چلے یہ سال پہلے ہو گیا، اگر پہلے نہ ہوتا تو یہ سال بعد ہو جاتا۔ رانا صاحب، آپ نے اپنی ایک ذاتی جو پوری اسٹرگل ہے یا آپ کا ذاتی ایکسپیرینس ہے اس کا ذکر کیا ہے، اگر آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں، لیٹس سے جیسے کہ کہا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب شاید پرائم منسٹر ہوں گے، پی ایم ایل این کا سینٹر ہوگا، تو آپ بدلہ لیں گے اس معاملے کا؟ نہیں، ہم بدلہ نہیں لیں گے، لیکن انصاف ضرور ہم اپنے لیے بھی حاصل کریں گے اور ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ اب ناراض اراکین پہ آتے ہیں۔ فیصل آباد سے نون لیگ نے نواب شیر سیر کو ٹکٹ کا یقین دلایا تو طلال چودھری صاحب ناراض ہو گئے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مشکل وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور اسی امید پر کہ آپ نیکسٹ ٹائم آپ ان کا خیال کریں گے، ان کو ٹکٹ ملے گا، اسی لیے کام کرتے رہے ہیں۔ جب آپ ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے تو یہ کافی ناراض لوگ نہیں ہو جائیں گے آپ کی جماعت میں؟
نہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. دیکھیں پارٹیوں میں بے شمار جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے، اور ہر آدمی نے کوئی ٹکٹ ہی تو نہیں ملتا. اب میرے حلقے میں کیا میں ایک ہی ہوں، وہاں پہ پارٹی کے اور 20 لوگ ہیں، تو الیکشن تو ایک آدمی نے لڑنا ہے نا. تو اس لیے اس بات کے اوپر ناراضگی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن ہاں، جو لوگ پارٹی میں ڈیزرو کرتے ہیں، جو پارٹی کے ساتھ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کل کو کوئی بہتر وقت پارٹی کے لیے لائے گا تو یقیناً اور ہر قیمت پہ ان کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر اس وقت پارٹی کے اجتماعی مفاد میں میری کوئی ذاتی سیکریفائز کی ضرورت ہے تو مجھے اس کے اوپر ناراض ہونا نہیں چاہیے، اور کوئی آدمی بھی ناراض نہیں ہے اللہ کے فضل سے. خبریں گردش کرتی رہیں کہ چوری نثار بنی گالا گئے، وہاں ملاقات ہوئی ہے ان کی. وہ نون لیگ کا حصہ رہے ہیں، سینئر ممبر نون لیگ کے. اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ نون لیگ کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہوگی؟ دیکھیں چودھری صاحب اپنی مرضی کے مالک ہیں، اور وہ اگر کسی جماعت میں جانا چاہیں تو اس کے متعلق ہمیں تو کوئی اختیار یا اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی میں اگر انہوں نے جانا تھا تو انہیں 3.5 سال 4 سال پہلے جانا چاہیے تھا. اب تو اس کشتی سے لوگ چھلانگیں لگا رہے ہیں، اور اب تو پی ٹی آئی سے لوگ باہر آ رہے ہیں، تو اب وہاں پہ جائے گا کون؟ میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی جائے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ چوری نثار نہیں جائیں گے پی ٹی آئی میں؟ بہرحال ان کے بارے میں کیونکہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ کبھی ان سے بات ہوئی ہے، نہ ان کے حوال کے بارے میں مجھے پتا ہے. لیکن میرا اندازہ ہے کہ اگر ان کو جانا تھا تو انہیں اس وقت جانا چاہیے تھا. اب تو وہاں پہ جانے کا جو ہے وہ کوئی جواز اس لیے نہیں بنتا کہ اب تو جو انہوں نے کیا ہے 3.5 سال میں 4 سال میں اس ملک کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیا ہے، تو اس میں اگر کوئی حصہ دار بنتا ہے تو یہ پھر اس کی اپنی سمجھ ہو سکتی ہے. رانا صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ پرویز الہی صاحب پہلے انہوں نے کھل کر یہ بات کی کہ شہباز شریف صاحب سے بھی بات ہو گئی، پی ایم ایل این بالکل تیار ہے مجھے وزارت اعلیٰ دینے کے لیے، اور باقی لوگ بھی اس کے اوپر ریڈی ہیں. کیا واقعی نون لیگ کو یا نواز شریف صاحب کو یا کسی کو بھی اس بات پہ بالکل اعتراض نہیں ہے کہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے؟ دیکھیں پی ایم ایل این نے یا پی ایم ایل این کی جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے، اس بنیاد پہ اور اس مقصد سے کہ موجودہ جو یہ حکومت ہے، وفاقی حکومت، نااہل اور